بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریاض ڈیجیٹل، ریاض الحق ویلاگز۔ امریکی سیاست جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جتنی حیران کن تبدیلیاں اس میں آ رہی ہیں، خاص طور سے ٹرمپ کی جو ریسنٹ ڈیسیژنز ہو رہے ہیں، ایگزیکٹو آرڈرز آ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ابھی کچھ گھنٹے قبل خبر آئی کہ جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے ان سب کو فائر کر دیا ہے۔ نیوی کی پہلی جو خاتون سربراہ تھی ان کو فائر کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، اور ظاہر ہے اپنی پسند کے لوگ وہ لانا چاہ رہے ہیں۔ اور جب وہ کیمپین بھی کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے رہے جو کرنٹ ایگزسٹنگ جو اب نہیں رہی جو ملٹری لیڈرشپ ہے آرمڈ فورسز اور نیوی وغیرہ میں، اور بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اور بہت سی وجوہات تھیں ان کی جس میں ان کا سمجھنا تھا کہ یہ لوگ انکمپیٹنٹ ہیں، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے ٹیسٹیفائی کیا تھا 6 جنوری کا جو کیا کہتے ہیں اسے اٹیک ہوا تھا واشنگٹن پہ، تو یہ سارا جو سلسلہ ہے اس کو لے کر ٹرمپ دل میں ایک قسم کا وہ رکھتے ہیں، اور آخر کار انہوں نے وہ بڑا فیصلہ لے بھی لیا، اور کچھ آرمی کے سینئر جو جنرلز تھے وہ میکسیکو کے بارڈر پہ تھے انلیگل امیگریشن وغیرہ کو روکنے کے لیے، جب ان کے کچھ گھنٹوں بعد ان کو پتہ چلا کہ جناب ان کی چھٹی ہو گئی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے، لیکن جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو ڈیل ہے جو یوکرین کے صدر ہیں ان کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور جس میں جو ڈیل ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں امریکہ کی طرف سے جو امداد ہے وہ یوکرین کی جاری رکھیں گے، اس کے بدلے $500+ بلین کے جو ریئر منرل جس میں ٹائٹینیم اور بہت سے دوسرے منرلز آ جاتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں ان کی ایکسیس جو ہے وہ امریکہ کو ملے گی۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ریئر ارتھ منرل جو ہیں اس میں جو ٹائٹینیم ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ملٹری ایکوپمنٹ میں یوز ہوتا ہے، لیتھیم کی بیٹریز میں یوز ہوتا ہے، تو وہ لیتھیم افغانستان میں بھی بہت ہے، اور زیلنسکی کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو لیتھیم ہے جو ٹائٹینیم ہے وہ یورپ کا سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے۔ تو ٹائٹینیم ہو گیا، لیتھیم ہو گیا، یہ بہت زیادہ ہے یوکرین کے اندر، ان کے جو ذخائر ہیں اس میں جو یوکرین میں اس کے بہت زیادہ ہیں۔ تو ایک طرف ریاض میں مذاکرات ہو رہے ہیں یوکرین اور جو رشیا کی جنگ ہے اس کو روکنے کے لیے، دوسری طرف زیلنسکی پہ بہت زیادہ دباؤ بھی ہے، اور تقریباً ایک ہفتہ پہلے جو 3 اسٹار جنرل لیفٹیننٹ جنرل کیلوگ ہیتھ ہیں یوکرین اور رشیا کے لیے جو اسپیشل انوائے ہیں ٹرمپ کے، وہ گئے اور انہوں نے جب یہ ڈوزیے ان کو دیا یوکرینین آفیشلز کو، ظاہر زیلنسکی کے ساتھ بھی شیئر کیا، تو ان کے پاس پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں تھا یہ جو 500 بلین کی ڈیل تھی ارتھ منرلز اور یہ ساری چیزیں، اور ان کو کیا ملے گا، ان کو کیا ملے گا۔ تو زیلنسکی کیا ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، ہم تو اتنا نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن اس دوران دباؤ شدید ہوا، ٹرمپ کے بیانات ہے، اس نے کہا یا لو یا پھر مرو، آپ کی مرضی ہے، ہم اربوں روپے آپ کی جنگ میں پھونک چکے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا، آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں۔ تو بہرحال اب مرتا کیا نہ کرتا، زیلنسکی کو سمجھ آ گئی کہ اب اگر ہم نے یہ نہ کیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب پوسٹ ہوئی ٹرمپ نے زیلنسکی کے حوالے سے، تو اس کو کمیڈین سے متعارف کیا کہ جو ان کی پہلی جاب تھی شروع میں جب یہ کمیڈین تھے، وہ نام لے کر انہوں نے باقاعدہ پکارا۔ تو ٹرمپ تو اس حوالے سے بڑے ریڈیکل ہیں کہ جناب امریکہ کو اگر فائدہ نہیں ہے تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو رشیا یوکرین کی جو جنگ ہے اس کے خاتمے کا بھی یہ باعث بنے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرمز ڈکٹیٹ کرے گا ٹرمپ اس پہ باتیں چلیں گی۔ حالانکہ زیلنسکی کہتے رہے ہیں کہ یہ جو رشیا کی ڈس انفارمیشن وارفیئر ہے ٹرمپ اس کے ببل میں رہتے ہیں، لیکن آخرکار ہم نے دیکھا ٹرمپ اور جو پیوتن ہے ان کی بالآخر بات جو ہے وہ آگے چل پڑی، اور معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر جو یوکرین کی جنگ ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن اس میں بہت سا نقصان جو ہے وہ یقینی طور پہ یوکرین کا ہوگا، جس میں ایک تو یہ ریئر ارتھ منرلز ان کے ہاتھ سے قسم کے چلے گئے، امریکہ کے ہاتھ میں چلے گئے، دوسرا جو نیٹو کی سپورٹ تھی اور یورپین یونین میں جو شامل ہونا تھا، اس کا ممبر ہونا تھا، وہ ان کے ہاتھ سے قسم کا نکل جائے گا، وہ ممبر نہیں ہو پائیں گے، یہی رشیا بھی چاہتا تھا، اور ہزاروں ان کے جو فوجی مارے گئے، سارا کچھ ہوا، وہ سب واپس ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی شکست ہے
زیلنسکی کے لیے، یوکرین کے لیے کہ وہ جنگ لڑتے رہے، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن ان کو سپورٹ کرتی رہی، یورپین یونین ان کو سپورٹ کرتی رہی، اربوں 200-300 بلین آف ڈالرز ان کے لیے خرچ کیے گئے امریکہ کی طرف سے، EU کی طرف سے، اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو جو ہے وہ دباؤ میں آئے، اور اب امریکہ کی ٹرمز پہ ان کو ڈیل جو ہے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور فائنلائز کرنی پڑ رہی ہے۔ تو بہرحال ٹرمپ جو ہے اپنی ابھی حال ہی میں جو واشنگٹن پوسٹ ہے انہوں نے ایک سروے کیا، اور اس میں انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جو اوور آل جو ٹرمپ کی پاپولیرٹی ہے، ہنی مون پیریڈ جو کم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے اس کا ٹائم، تو ٹرمپ کی پاپولیرٹی کچھ بہت سے حوالوں سے کم ہو رہی ہے، جس میں ٹرمپ کے جو یونیلیٹرل ڈیسیجنز ہیں، جس میں امیگریشن کے لوگ ہیں 11.18 کچھ لوگ ہیں، یعنی تقریباً 1.18 کروڑ لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں، جس کو ٹرمپ نکالنا چاہتے ہیں، تو ان کو لے کر بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، اور بہت سے لوگوں نے واشنگٹن پوسٹ کے سروے میں یہ کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسے لوگ جو یہاں پہ پیدا ہوئے یا یہاں پہ بچے کے طور پہ آئے، جو چھوٹے تھے یہاں پہ آئے، اور یا ان کے والدین یہاں پہ ہیں، ان کے ڈاکومنٹس کلیئر ہیں، وہ اللیگل نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے امریکن نیشنلٹی ان کو نہیں ملی، سٹیزن شپ نہیں ملی، تو ان کو جو ہے وہ نہ بھیجا جائے۔ تو اس حوالے سے بھی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے، یونیلیٹرل جو ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں ٹرمپ کی طرف سے، اور جو ایک ڈکٹیٹر کا رول لے رہے ہیں، اس پہ جو ٹاؤن ہال کی جو میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں اس میں بھی بہت زیادہ کچھ پازیٹیو وہ نہیں آ رہی فیڈ بیک، لیکن ٹرمپ ظاہر ہے ٹرمپ ہیں، وہ اپنے ایک سٹائل میں کام کرتے ہیں، اور جس طرح یہ انہوں نے ملٹری کے لوگوں کو، آرم فورسز کے لوگوں کو فائر کیا، بڑی تشویش پائی جاتی ہے، پینٹاگن میں بھی بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ کس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان کو کچھ ڈیل آفر کر کے ان کو بھی فارغ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ایلون مسک کی جو مقبولیت ہے اس میں بھی کچھ کمی آئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑے اسپوائلر کے طور پہ کام کر رہے ہیں جو ایڈمنسٹریشن ہے ٹرمپ کی اس کے لیے۔ تو بہرحال یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں جس میں ٹرمپ ایک ایسے جو ہے ہم کہیں گے کہ ایک ایسے لیڈرشپ کے طور پہ کام جو سامنے آ رہے ہیں کہ جو یونیلیٹرلی ڈیسیجنز لے رہے ہیں، لیکن وہ امریکہ کے لیے کتنے دیر بعد ثابت ہوتا ہے یہ تو میرے خیال ہے اس میں کچھ ٹائم تو لگے گا، بہت جلد یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہے، لیکن اتنے وقت میں اتنے زیادہ ڈیسیجنز لینا امریکن ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی اور جو فورسز وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی بڑا حیران کن ہے۔ امریکن میڈیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ ان کے جو وائٹ ہاؤس کے کیا کہتے ہیں اسے، کانگریس کے اور ریپبلکنس کو جیسے ڈیموکریٹس کو دیکھتے ہیں، فیکٹ چیکنگ کے جو لوگ ہیں اے پی کے اندر، اور اسی طرح وائٹ ہاؤس، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائم، یہ جو بڑے ادارے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کی کوریج کیسے کی جائے، کیسے معاملات کو دیکھا جائے، غزہ کی جنگ، اسرائیل کے ساتھ تعلقات، فلسطینیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، پھر اس کے بعد یوکرین کے جنگ کے حوالے سے جو معاملات ہو رہے ہیں، مڈل ایسٹ، پھر ساؤتھ ایشیا اور ایشیا، اور یہ سارا پوری دنیا کے ساتھ، کینیڈا کے ساتھ ایک جو ہے 150 سالہ تعلق تھا وہ بربادی کے اس پہ آ گیا ہے۔ تو ایک عجیب قسم کی دھماک چوکڑی مچی ہوئی ہے، لیکن آنے والے چند ہفتوں میں ہمیں اور چیزیں کلیئر ہوں گی کہ ٹرمپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا غلط میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔